ہر گھر کا مسئلہ ہے. جی جی. بیوی فون چیک کرتی ہے شوہروں کے, اور مطلب کوئی زیادہ کالیں آ جائیں تو شک ہوتا ہے کہ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس سے ہو رہی ہیں, اور موبائل کے پاسورڈ بھی بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں کہ پاسورڈ اگر نہیں بتا رہے تو کوئی نہ کوئی ڈھپ چالی ہے. میرا خیال ہے اگر آپ فیئر ہیں نا اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ کو پاسورڈ کھول دینا چاہیے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو. اگر کوئی شرارت کرتے ہوئے مر جاتا ہے, جیسے کہ ابھی کچھ نیوز بھی چلی تھی, کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے سمندر پہ اور وہ گرا اور لہروں میں اسے لے گئی اور وہ مر گیا, اس کی موت کیا کہلائے گی؟ 8-9 سال پہلے مفتی اعظم سعودیہ کا ایک فتویٰ آیا تھا. انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مرتا ہے وہ خودکشی کی موت مرا ہے. اوہو جی. سگریٹ پینا کیسا؟ کیونکہ ہر بندہ اڑا رہا ہے, روڈ پہ جائیں کہیں بھی دیکھیں سگریٹ ہر بندہ پی رہا ہے. اگر آپ نے پینا ہے نا, جتنا مہنگا ہوگا نا اس کا فلٹر بھی اچھا ہوتا ہے. مہنگی پیئیں نہیں, مہنگی نہ پیئے آپ. RIP کوئی بھی غیر مسلم کوئی سیلیبریٹی مر جاتا ہے, جیسے ابھی سدھو موسیٰ والا میں نام لے لیتا ہوں, اور ایک انڈین سنگر ہے KK, بڑے پائے کے صفحے اول کے سنگرز ہیں, یہ ابھی مرے ہیں دونوں, انتقال ہوا ہے. تو ان کے لیے بہت RIP کی پوسٹیں چلی ہیں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ غیر مسلم کو آپ زندگی میں دعا دے سکتے ہیں, مرنے کے بعد آپ کوئی ایسی دعا اس کے لیے نہیں کر سکتے جو اس کی آخرت سے متعلق ہے. حرمت مسحرات کیا ہوتے ہیں یہ ذرا بتائیں, اور اس کے کیا مسائل ہیں, کیا ہوتے کیا ہیں؟ آپ گندی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے. کراچی میں جتنے علماء دین ہیں نا, جس فرقے کے, سب کو میری طرف سے آپ نے سلام کہنا ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. کتابوں کا ہے انجن وہ, علم کا وہ پرزہ, کرتے ہوئے بات جن سے ہر بندہ ہے لرزہ, پیش خدمت ہے انجینئر محمد علی مرزا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یوٹیوب سے بھی مونیٹائزیشن سے ارننگ نہیں کر رہے, اور آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی جاب بھی ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے, تو یہ سورس آف انکم کیا ہے؟ ظاہر ہے گھر ہے, بریڈ اینڈ بٹر کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ میں نے ریٹائرمنٹ دی ہے میرے بھائی, پینشن بھی مل رہی ہے, پلس میرا ایک مکان ہے اسلام آباد میں, اس کا کرایہ بھی آ جاتا ہے. اچھا. ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, تو خرچے اتنے زیادہ ہے ہی نہیں ہیں. موٹر بائک رکھی ہوئی تو نہیں ہے ابھی آپ کی, لیکن اس سے بڑی کاز کے لیے یہ قربانی کرنی پڑی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں 2017 میں اس طرف معاملات جانے شروع ہوئے تھے, اور 2020 کے اندر آلموسٹ اکتوبر کے مہینے میں میں نے یہ اس کو سارا وائنڈ اپ کیا ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان 3-4 سالوں کے اندر کام بوسٹ بھی تو ہوا ہے نا, تو وہ پھر انسان جاب کے ساتھ اتنا زیادہ کام کر نہیں سکتا. ویسے میں نے جتنا کام کیا ہے تھرو آؤٹ, جو مسئلہ نمبر ریکارڈ کروائے, قرآن کی کلاسز ریکارڈ کروائیں, وہ جاب کے دوران, اور اس میں سمجھتا ہوں میری فیملی کی بڑی قربانی ہے. میں اسلام آباد میں بیچلر رہتا تھا, فیملی میری ادھر تھی, ماں باپ بیوی بچے, آلموسٹ اسی طریقے سے 14-15 سال گزرے ہیں. تو آفس سے واپسی پہ میں یہی کام کرتا تھا, اپنی مصروفیات یہی رکھی ہوئی تھی کہ سب کچھ تیاری کرتا تھا, پھر وہ ویکینڈ پہ آ کے اس کو ڈیلیور کرتا تھا. لیکن اب کام کا والیوم بڑھ گیا, اس کی وجہ سے پھر یہ کام کرنا پڑ گیا. یہ RIP کوئی بھی غیر مسلم کوئی سیلیبریٹی مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے مسلمان بھائی RIP لکھ دیتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ وہ فین ہوتے ہیں, ظاہر ہے اسے سنا ہوتا ہے, تو ایک وہ جذباتی ڈاکٹرائن رکھتے ہیں اس کے لیے. تو یہ RIP کا مطلب کیا ہے, اور یہ کسی غیر مسلم کے لیے دعائیں مغفرت کرنا کیسا؟ جیسے ابھی سدھو موسیٰ والا میں نام لے لیتا ہوں, اور ایک انڈین سنگر ہے KK, بڑے پائے کے صفحے اول کے سنگرز ہیں, یہ ابھی مرے ہیں دونوں, انتقال ہوا ہے. تو ان کے لیے بہت RIP کی پوسٹیں چلی ہیں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جو لوگ پوسٹیں چلا رہے ہیں ان کے پاس دین کا اتنا نالج تو نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمارا کام ہے ہم انہیں ایجوکیٹ کریں کہ یہ ریسٹ ان پیس ایبریویشن ہے RIP. تو ظاہر ہے کہ بینگ مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اسلام کے اوپر جس کی موت ہوگی یہ آخرت میں انعام اسی کے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. اب اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے, آپ اس کی تعزیت کر سکتے ہیں اس کے گھر والوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, یہ بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جب تک کوئی مسلمان علم دین حاصل نہیں کرے گا اس سے اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہوں گی.
غیر مسلم جب تک زندہ ہے آپ اسے دعا بھی دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے, باقی سارے معاملے. ونس جب وہ مر گیا تو سورہ التوبہ کے اندر واضح فتویٰ موجود ہے کہ کسی نبی کے لیے, کسی اہل ایمان کے لیے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیچ میں شامل کیا, کسی اہل ایمان کے لیے انبیاء کے ساتھ ذکر کیا. یہ شایع نہیں ہے کہ جب انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ کافر مرے ہیں تو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا آخرت کے لیے کوئی دعا کریں, یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے تمام مکاتب فکر میں, یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سنی کا مسئلہ ہے یا صرف شیعہ کا مسئلہ ہے, یہ سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو آپ زندگی میں دعا دے سکتے ہیں, مرنے کے بعد آپ کوئی ایسی دعا اس کے لیے نہیں کر سکتے جو اس کی آخرت سے متعلق ہے, اس سے ہمیں منع کیا گیا. تو یہ غلط کر رہے ہیں جی. پچھلے دنوں ایک بی جے پی کی ایک خاتون ہے جس نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے اور ایسے جملے بول دیے ہیں جس پہ تمام ہی مسلمان برہم ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ون لائنر اگر میں آپ سے پوچھوں, کیا ہم جیسے مسلمان جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو کیا عملاً کیا کرنا چاہیے, کیونکہ جذباتی تو ہم بھی ہوئے ہیں نا, اس پہ ہمارے لیے کیا حکم ہے, شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ون لائن میں تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا, تھوڑی سی آپ اجازت دیں. ون لائنر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم سے آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا اپنے ریلیجن کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جسے اس کی قدر ہی نہیں ہے. اس طرح کی مس ہینڈلنگ تو ہوں گی, پہلے بھی ہوتی ہیں. ہمیں اب ایٹیچیوڈ یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جو کوئی اس طرح کی گستاخی کرے تو اس کا علمی جواب اسے دیا جائے. باقی رہ گیا اس سے سزا دینے والا معاملہ, تو جس طریقے سے 295C ہمارے ملک کے اندر ہے, وہاں پہ بھی آرٹیکل 295 ہی ہے توہین مذہب کا, اور وہ اس کے اوپر مقدمہ قائم ہو چکا ہے. اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگی ہے. بی جے پی والوں نے انہیں رکنیت سے بھی فارغ کر دیا ہے. یہ جو کچھ ہم نے یہ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا ہوا نا توڑ پھوڑ والا, میں تو اسے سپورٹ نہیں کرتا. پلے کارڈز اٹھائیں, پروٹیسٹ کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ اس وقت ایشو ہے نا پڑھے لکھے طبقے میں, جو چیزیں اس نے وہاں پر ہائی لائٹ کی ہیں اسلام کی کمزوریوں کے طور پر, تو ہمارے انٹلیکچوئلس کا کام ہے کہ اس کا علمی جواب آ کے دیں, اور وہ الحمدللہ ہم نے دے دیا ہے. وہ ویڈیو ماشاء اللہ تعالیٰ چند گھنٹوں میں 1 لاکھ کراس کر گئی ہے, ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہو گئی ہے. اور بھی چیزیں میں نے اس میں ہائی لائٹ کی ہیں. اور آخری بات اس میں جو میں ایک مسلمانوں میں مسئلے کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے کہ مت گالی دو ان ہستیوں کو, مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں یا ان کے ساتھ عقیدت وابستہ کیے ہوئے ہیں, ورنہ وہ بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے. آپ وہ پروگرام بھی دیکھیں نا, اس کی ایک آدھ ویڈیو مجھے ملی ہے, باقی تو ساری انہوں نے ہٹا دی ہیں. اس میں یہ عورت جو اس لیول پہ اتری ہے نا, وہ ریبٹل کرتے ہوئے اتری ہے. اس سے پہلے مسلمان نے کوئی غلط جملے ان کے ریلیجن کے بارے میں بولے تھے, اس کے اوپر اس نے ریبٹل کیا. میں اس کی طرف سے ایکسکیوز نہیں پیش کر رہا, میں قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ ایسا ہو جائے گا وہ ہو گیا. اس میں وہ مسلمان بھی مجرم ہیں جو کسی کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. اب پچھلے دنوں ایک عالم دین کا کلپ مجھے کسی نے دکھایا, تو وہ ایک بت کے بارے میں بڑے سخت کامنٹس دے رہے تھے. اب وہ اس طرح کی چیزیں جب وہ لوگ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی ہمارے ریلیجن کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی کو غلط الفاظ کے ساتھ یاد کریں. نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بت پرستی تو حرام ہے, منع ہے. تو یہ بتائیں نا, ہاں اس کے لیے آپ بتائیں جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. انہوں نے اردو میں بھی لیکچر دیا, انگلش میں بھی. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی آپ کی جو بکس ہیں نا, وہ کہتی ہیں کہ آپ گاڈ کا یا بھگوان کا یا وشنو کا آپ کوئی بت نہیں بنا سکتے, کوئی شبیہ نہیں بنا سکتے. انہوں نے ایک ایک آیات ان کی کتابوں سے پیش کی ہیں, اس کا ریفرنس پیش کیا, تو ہم یہ ان کو بتائیں. لیکن جو وہ مانے ہوئے ہیں, اگرچہ وہ جھوٹے خدا ہیں, لیکن ان کی آپ توہین نہیں کر سکتے کہ اس مسٹنڈے کو دیکھو جو رکھا ہوا ہے کچھ کھا نہیں سکتا. اب اس طرح کے جملے تو نہیں آپ بولیں گے, اب یہ انداز تو نہیں ہے سمجھانے کا, نہ اس طرح کوئی بات سنے گا آپ کی. رہ گیا ہمارا جو یہ پروٹیسٹ یہاں پہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں, اس دفعہ تو پھر بھی کافی بہتر ہوا. ورنہ آپ کو پتہ ہے پہلے تو یہ روڈز بلاک کر دیتے ہیں, توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں, گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اس میں تو خیر ہمارا ہی خود کا ہی نقصان. ہاں, لیکن اس دفعہ کافی بہتری ہے. یہ پروٹیسٹ تک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ہمارا.
اس کے بعد توڑ پھوڑ تو پھر ہم اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں نا. باقی رہ کہ عام آدمی یہ کرے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی ٹرو پکچر پیش کرے، پلس وہ اپنا اخلاق ایسا شو کرے کہ کوئی اس کے اخلاق سے متاثر ہو، نہ کہ یہ کہ آپ اس کے جواب میں اس عورت کی تصویر لگا کے اس کے اوپر کراس پھیر رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر جوتی کی شبیہ بنائی ہے. ہم نے بھی تھم نیل کے اوپر اس کی تصویر لگائی ہے، لیکن چونکہ عورت کی تصویر تھی ہم نے اسے اس کے اوپر نا جو ہے نا اس کو پردے میں کر دیا ہے ایسا، یعنی جعلی نما اس کے اوپر ہم نے کراس نہیں لگایا. دیکھیں شکل تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے نا، شکل کے اوپر تو نہیں. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے تو چہرے پر تھپڑ مارنے سے بھی منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے. انسان کا چہرہ تو ہے نا جی. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. اچھا علی بھائی، گھر میں بڑے اکثر پھڈے فساد ہوتے ہیں، سسر ساس ماں باپ اور بیوی، اکثر گھریلو جھگڑے میں تو ماں باپ کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ طلاق دے دو اس کو، یہ بن نہیں پا رہی، یہ ہمارے خاندان کے پروٹوکولز کو پورے نہیں کر پا رہی ہے. تو ماں باپ کے کہنے کے، ماں باپ کا ظاہر حکم ہے، تو بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ کو پہلے یہ یاد کروایا جائے کہ جب آپ لوگ نئے نئے شادی شدہ تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تو کیا والد صاحب میری والدہ کو اس طریقے سے چھوڑتے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ، کیوں چھوڑوں، یہ تو ظلم ہے. تو اب اپنے بیٹے کی بیوی کے بارے میں آپ یہ ڈیسیژن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور یہ زیادہ تر ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے نا ماں باپ کو نا آلموسٹ خدا کے درجے پہ فائز کر دیا ہے. اچھا، ہاں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کہا ہے. اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم میرے خلاف چلو تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. یہ بالکل ایک تھم رول ہے اسلام میں. اب اگر ماں باپ ناجائز کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو یہ مسئلہ بیوی کا نہیں ہے، یہ خدا سے ٹکر لینے والی بات ہے. تو آپ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس طریقے سے نہیں آپ کر سکتے. اور اس کے لیے پلی لیتے ہیں جی، وہ بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو. بھائی حضرت ابراہیم کو تو وحی کی تائید حاصل تھی، نبی تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے یہ سب کچھ. یہ اب اس کو لے کے ہر جگہ اپلائی کر دینا یہ تو بڑا ظلم ہے. اسلام تو انصاف کی بات کرتا ہے. دیکھیں سب سے بڑا کوئی سینسٹیو ایشو ہو سکتا ہے وہ بے حیائی ہے. قرآن میں آیا کہ اگر تمہاری بیوی بے حیائی بھی کرے نا سب سے پہلے اسے بسترے سے الگ کرو. اچھا جی، اس کے بعد، کیونکہ یہ بھی عورت کو ذرا تھوڑا سا ایک زوم ہوتا ہے نا کہ مرد میرے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ بیسیکل آزمائش تو مرد کے اوپر آئی ہے نا کہ تھوڑی دیر اس کو یہ بتاؤ کہ یار میں تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہوں. پھر بھی نہ اگر وہ مانے تو پھر ہلکا سا اسے مار بھی سکتے ہو. اس میں بھی چہرے پہ نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، یعنی اسے چھوٹے بچے کے کان کھینچنے والا معاملہ یہ تم کر سکتے ہو. اچھا، اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فارغ کرو ایسی بے حیا عورت کو. اگر بے حیائی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹالریٹ کرو اور میاں بیوی کا رشتہ نبھانے کی کوشش کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے اور شام کے وقت آ کے سارے اسے چیلے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں کروایا. وہ خوش نہیں ہوتا. پھر ایک شرارتی قسم کا پرینک کرنے والا، ہاں ایک پرینک شرارتی ہر فیلڈ میں سر، ہاں جی ہم بھی ہیں. ایک شرارتی قسم کا اس کا اسٹوڈنٹ آ کے اسے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروایا ہے، تو وہ پھر اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ اس طریقے سے ختم ہوگا تو اولاد تو معاشرے کے لیے پھر ناسور بن جائے گی، ایک معاملات سارے بگڑ جائیں گے. تو ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی. طلاق وہ چیز ہے جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے. اچھا، پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ناپسند ہے تو یہ حلال کیوں ہے؟ اس لیے کہ جینون ضرورت بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات، یعنی دھوکے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے مثلا کیا کیا، ہاں اس میں ہی ہو سکتا ہے، یعنی مرد جو ہے وہ اس میں کمپیٹنسی نہیں ہے شادی کی، صحیح ہے، سیکچولی نامرد ہے، ہاں نامرد ہے، تو پھر فوراً اس کا نکاح کو ختم کروانا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ
بنا سوار کے عورت کی شادی کر دیتے ہیں. مرد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, تو ظاہر جب ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے وہ تو مرد کو نزدیک میں نہیں آنے دیتی, اور پھر باقی معاملات کیسے چل رہے ہیں, تو یہ دھوکہ ہو گیا نا. ایک اور بھی ہے آپ کے موڈ والی کہ وہ انہوں نے یعنی شادی کرتے وقت آپ کو تصویر جب دکھائی کچھ اور تھی, اور جب آپ پہنچے تو آنٹی آپ کے ساتھ روانہ کر دی. لینے گئے تھے آپ, لڑکی ملی آنٹی. ہاں تو آپ آنٹی تو پہلے ہی بہت ہیں, آپ تو بیوی لینے گئے تھے, تو اس کیس میں بھی دھوکہ ہو گیا, تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں وہاں. اچھا میاں بیوی پہ بات ہو رہی ہے علی بھائی, ہر گھر کا مسئلہ ہے. جی جی. بیوی کی فون چیک کرتی ہے شوہروں کے, اور مطلب کوئی زیادہ کالیں آ جائیں تو شک ہوتا ہے کہ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس سے ہو رہی ہیں, اور موبائل کے پاسورڈ بھی بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں کہ پاسورڈ اگر نہیں بتا رہے تو کوئی نہ کوئی ڈھپ چالی ہے. تو اس معاملے میں شوہر کے فون چیک کرنا, ظاہر ہے اس کی پرائیویسی ہے, وہ اپنے دوستوں سے بھی بات کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں. ہم تو بیگمات کے نہیں چیک کرتے کہ وہ اپنی سہیلیوں سے کیا باتیں کر رہی ہیں. اس معاملے میں عورتوں پہ کیا معاملات بنتے ہیں؟ میں اس میں آپ کی مرضی کا جواب نہیں دوں گا. بتائیں. میرا خیال ہے اگر آپ فیئر ہیں نا اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ کو پاسورڈ دینا کھول دینا چاہیے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو. تو لباس میں اب یہ میرے لباس اور میرے جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ہے نا. اچھا آپ نے یہ کہا نا کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. دوسرا ہم فیئر ہیں, تو جو لوگ فیئر ہیں انہیں تو 2-4 بار چیک کروائیں گے, اس کے بعد چیک کرنا چھوڑ دیں گی. یہ آپ میری بات یاد رکھیں. اگر آپ چیک نہیں کروائیں گے تو شک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو کیا ضرورت ہے کہ گھر میں میاں بیوی آپس میں کیا وہ اچھے, بیوی سے آگے کون سا دوست ہو سکتا ہے؟ واہ واہ. ہاں یہ بات ہے. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تم نے کوئی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں پائے ہوں گے. یعنی دنیا میں بیوی سے آگے کوئی دوست نہیں انسان کا ہو سکتا, اور انسان پرفیکٹ ہی ہوتا ہے اس شادی کے رشتے کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ آپ اوپنلی پیش کریں اپنے آپ کو. البتہ ایک چیز ہے جو سورس آف انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بعض اوقات لوگ اپنی پور فیملی کو پیچھے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہنوں کو یا ماں باپ کو, وہ اس میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو پتہ چل گیا. تو میرا خیال ہے اگر میاں بیوی کی اتنی فرینکنس ہے نا تو وہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. ہاں آپ بتا دیں کہ یہ ہے اس طرح, تو یہ جینوئن ہے. اور اس میں صرف آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھیں, کچھ بیوی کے رشتہ داروں کا بھی کبھی خیال کر لیں. تو انشاءاللہ یہ مل ملا کے معاملہ چلے گا. چلنا محبت اور پیار کے ساتھ ہے. اور میرا خیال ہے جو خامند, میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, بڑا پلیٹ فارم ہے, پبلک کو کہوں گا کہ جو خامند اس طرح کا ریلیشن شپ بنائے ہوئے ہیں نا اپنی بیویوں کے ساتھ کہ ان سے چیزیں چھپاتے ہیں, تو یہ وہ خیانت کر رہے ہیں. میاں بیوی کا کون سا پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے چیزیں, میاں بیوی تو لباس ہے. جی لباس ہے, اس سے بڑی بات کوئی کی نہیں جا سکتی. لیکن بس میں اچھا میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں. ایک کلپ دیکھ رہا تھا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں پتہ نہیں میں نے یہ دیکھا کہ شوہر کا موبائل چیک کرنا اور شوہر کی پرائیویسی میں گھسنا, وہ اس نے تو حرام کہہ دیا تھا. ایک میں نے کلپ اس طرح میں بتاتا ہوں کیوں حرام کیا. کیونکہ علماء نے عموماً دوسری شادیاں جو ہے نا وہ بیویوں پہلی بیویوں سے چھپا کے کی ہوئی ہیں, اس وجہ سے وہ دیکھنے نہیں دیتے. ہاں جی. اور اسلام میں تو شادی آپ نے اعلانیہ کرنی ہے, اس لیے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دیندار, ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے انہوں نے چھپ کے یہ شادی بھی کی ہوئی تھی, یہ بھی کی ہوئی تھی. پولیٹیشنز کا تو پتہ چلتا ہی ہے, دیندار لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے. تو وہ چونکہ کام یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے. اچھا اس طرف آ جائیں, نبی علیہ السلام ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ بیوی رکھتے تھے. اچھا ہاں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام قرآن اندازی کرتے تھے. بیلٹنگ کے بعد جس بیوی کا نکلتا تھا نا قرآن, اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے. کبھی کسی سفر میں سیدہ عائشہ ہیں, کسی میں ام سلمہ ہے, کسی میں ام حبیبہ ہیں. مثلا یہ جو بخاری میں حدیث ہے بڑی تفصیلی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ تھیں آپ کے ساتھ. اور بیوی جو ہے نا, بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص حکمت ایسی دی ہوئی ہے جو بعض اوقات مرد سے اوور لک ہو جاتی ہے. کیونکہ مرد اتنی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, عورت کو بعض اوقات وہ ان سین چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. عورت, میں تو بلکہ ایک جملہ بولتا ہوں, مشیر ہوتی ہے شوہر کی. جی وہ میں آپ کو مشورے دینے والی, بالکل ایسے ہی. اور وہ مشورے دے کے شوہر کو اوپر بھی لے جا سکتی ہے اور زمین کے نیچے بھی لے جا سکتی ہے. جی یہ اوپر لے کے گئی نا ام سلمہ. بالکل. بخاری میں حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے وہ پیس ٹریٹی کر دی جس پہ صحابہ خوش نہیں تھے, لیکن اللہ نے کہا کہ اسی میں تمہاری فتح ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال تو ہم نہیں عمرہ کر سکیں گے. اب صحابہ کرام تو
وہ احرام پہن کے آئے ہوئے ہیں, قربانی کے جانور لے کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آج ہم طاقتور ہیں, ان کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن پیس ٹریٹی ہو گیا. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے اٹھو اور اپنے جانور یہیں پہ قربان کر دو اور احرام کھول دو, کیونکہ احرام جانور کی قربانی کے بعد اور پھر سر منڈانے کے بعد. اب نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی ہے, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. 2 بار 3 بار حضور اندر خیمے واپس آئے اور آ کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا ہے. حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے مشورہ نہیں کیا. آپ نے کہا, میں نے انہیں کہا یہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. ان کا یا رسول اللہ چھوڑ دیں, آپ اٹھیں اپنا جانور قربان کریں, اپنے سر کے بال منڈوائیں, اپنا احرام کھول دیں, دیکھیں ایک ایک کر کے سارے اٹھیں گے آپ کو دیکھ کے. اور وہی ہوا, حضور نے ایسا. اب یہ وہ آئیڈیا جو نبی علیہ السلام کے ذہن میں نہیں آیا کہ جب میں یہ کروں گا نا تو پھر صحابہ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جائے گا. یہ آئیڈیا حضور کو بھی آ سکتا تھا نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے دماغ میں ڈالا. تو نبی علیہ السلام ہر موقع پہ بیوی کو ساتھ رکھتے تھے, کیونکہ بیوی آپ کی عادتوں کو بھی سمجھتی ہوتی ہے.